عقیدے کا مسئلہ سن لیجئے، صحابی کے بعد جتنے لوگ ہیں بہت سنجیدگی سے سن لیجئے گا، صحابی کے بعد غیر صحابی جتنے ہیں، صحابی کے علاوہ جتنے ہیں، چاہے وہ سید ہوں چاہے غیر سید، جتنے ہیں کوئی بھی صحابی کے برابر، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ اب اگر سید صاحب کا میں سید صاحب ہوں، میں جس صحابی کو چاہوں جو چاہوں کہوں، تو میں کہوں گا کہ میں بھی کچھ کہنا چاہوں گا۔ آپ اگر آل رسول ہیں تو سچا عالم نائب رسول ہے۔ اگر آپ آل رسول کی بنیاد پر کسی صحابی کی عظمت پر کیچڑ اچھالیں گے تو نائب رسول ہونے کے ناطے میرا حق ہے کہ میں تحفظ ناموس رسالت کے لیے آگے آؤں۔ یہ میرا حق ہے کہ میں تحفظ ناموس صحابہ کے لیے آگے آؤں۔ اس لیے میں بھی وہ بتاؤں گا جو عقیدے کا مسئلہ ہے۔ صحابی کے بعد چاہے کوئی سید ہو، خان ہو، انصاری ہو، منصوری ہو، شاہ ہو، کوئی ہو، شریعت میں ذات کی بنیاد پر، برادری کی بنیاد پر قانون نہیں چلتا ہے۔ قانون شریعت کا سب کے لیے ہے، کوئی اس سے الگ نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی کسی صحابی کی شان میں گستاخی کرے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے مگر سنی صحیح عقیدہ نہیں۔ ایک پیر صاحب ہیں، اس علاقے میں بھی آتے ہیں، انہوں نے ادھم مچا رکھا ہے۔ علماء کی شان میں جو گستاخی کرتے ہیں وہ کرتے ہی ہیں۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ کی شان میں تبرہ کرتے ہیں اور ان کو بغض اہل بیت والا بتایا انہوں نے، ان کی شان میں گستاخیاں کیا۔ میں نے ان کے بارے میں ایک فتویٰ دیکھا، اس میں لکھا ہوا ہے یہ سب گمراہ بددین ہے، اہل سنت سے خارج ہے، بدمذہب ہے، پیر بنانے کے لائق نہیں ہے، اس کی تقریر سننی ناجائز ہے۔ وہ چاہے کوئی جبے میں آئے، چاہے کوئی قبے میں آئے، چاہے کوئی ساپے میں آئے، چاہے کوئی عصا لے کر کے آئے، چمکتا جو نظر آئے وہ سب سونا نہیں ہوتا۔ اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچانا ہے۔ اس لیے اگر کوئی عالم کے لباس میں آ کر کے صحابہ کی عظمت سے کھلواڑ کرے گا تو ہم اس کو بتائیں گے کہ سن لو، کل کے رضا ہے خنجرے خونخوار بردبار، آدھا سے کہے تو خیر منائے نجر۔ زندہ باد، زندہ باد۔ خیر تو ہمارے اوپر جو کچھ کر رہے ہیں وہ کر ہی رہے ہیں۔ یہ اندر سے چولہے میں آگ لگا رہے ہیں، گھر کو چلا رہے ہیں، کیا ہے یہ مولائی ہے۔ ارے واہ بھائی واہ، کیسے مولائی ہے؟ ذرا آؤ تو سامنے، مولائی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرے اور معاویہ کے درمیان کوئی ذاتی اختلاف نہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بھائی ہیں۔ بس یہ ہے کہ ان کو ایک غلط فہمی ہوئی تو انہوں نے میرے خلاف جنگ کے لیے نعرہ بجا دیا، مگر ہمارے بھائی ہے، ہمارے ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ حضرت علی فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں ان سے پوچھا گیا یہ بتائیے آپ کے ابا خلیفہ دوم عمر فاروق اعظم افضل ہیں یا معاویہ افضل ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ افضل تو میرے باپ عمر ہی ہیں، مگر سیاست کرنے کا زیادہ ہنر، قیادت کرنے کا زیادہ شعور، ملک چلانے کا زیادہ ہنر معاویہ کے اندر پایا جاتا تھا۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، خود رسول پاک فرماتے ہیں اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے مولا تو معاویہ کو ہادی بھی بنا، مہدی بھی بنا۔ کیا مطلب ہوا؟ یہ خود بھی ہدایت پر رہے اور دوسرے لوگ بھی ان سے ہدایت پاتے رہے۔ سارے صحابہ عادل ہیں، صاحب تقویٰ ہیں۔ اہل سنت کا یہ بنیادی عقیدہ ہے، کسی صحابی کی شان میں ادنا گستاخی انسان کو تباہی و بربادی کی طرف لے جائے گی۔ رسول پاک نے فرمایا ہے لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ میں سے کسی کی شان
شان میں غلط لفظ مت استعمال کرنا. لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول پاک فرماتے ہیں کہ تم میرے صحابہ میں سے کسی کی شان میں گستاخی مت کرنا. اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دے اور میرا صحابی 2 کلو 4 کلو جو اٹھا کر کے اللہ کے راستے میں دے دے تو تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا میرے صحابی کے 2 کلو جو کا مقابلہ نہیں کرتا. چاہے کسی کے ساتھ عالم ہو چاہے کسی کے ساتھ شیخ ہو, ہم کو اس سے مطلب نہیں ہے. سر پر ہوائے سرم چلے سوجتن کے ساتھ اپنی گناہ کج ہے اسی پاک پن کے ساتھ. ہم علل اعلان آپ سے یہ کہہ کے جا رہے ہیں کہ اس وقت کچھ پیر صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے کا جرثومہ اپنے مریدوں میں پھیلا رہے ہیں. خدا کے واسطے آپ ایسوں سے بچیے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے سونا جنگل رات دھیری چھائی بدلی کالی ہے. سونے والوں جاگتے رہیو, چوروں کی آنکھ سے کاجل یا وہ چور بلا کے ہیں تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. یہ جو تم کو بلاتا ہے یہ ٹھگ ہے. اگر سچا مومن ہوتا تو نبی کے صحابہ کی شان میں گستاخی نہیں کرتا. ہم میں سے کون ہے, اتنے لوگ ہیں, کون ہے جس نے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم کو وحی لا کر نبی کی بارگاہ میں جب پیش کیا, نبی پر جو کنڈیشن طاری ہوئی, جو کیفیت طاری ہوئی, ہم میں سے کون ہے جس نے وہ پاکیزہ منظر کو دیکھا ہے؟ مگر صحابہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اس کیفیت کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا ہے. کون ہے ہم میں جو ان کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ ہم سے اگر کہا جائے حضرت آپ کا وہ رشتہ دار پر عقیدہ وہابی ہے, دیوبندی ہے, حضرت شادی کا موقع ہے کاٹ دیں گے, تو ہم کیا کہتے ہیں کیا بتائیں یار, رشتہ داری ہے تو چھوڑنا کیسے اچھا لگے گا. رشتہ داری ہے, دانت نکال کر کے بندروں کی طرح رشتہ داری کا واسطہ دیتے. کون ہے ہم میں سے کہ جس نے صرف اور صرف دین کے لیے اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا؟ شادی کا موقع آتا ہے, کہا جائے کسی وہابی کو دعوت مند کرے, حضرت چچا ہے, سگا ماموں ہے, کیسے چھوڑ دیں؟ تو ماموں اور چچا یاد آتے ہیں. میرے صحابہ کی مقدس جماعت وہ ہے کہ جس نے اپنا سب کچھ نبی کے لیے چھوڑ دیا, جنہوں نے اپنی جان کو نبی پر قربان کر دیا, جنہوں نے آل اولاد کو نبی پر قربان کر دیا, سب کچھ چھوڑ دیا. بس ان کی ایک ہی منشا تھی, رب اور رب کے محبوب راضی ہو جائے تو پوری کائنات ہمارے قدموں میں رہے گی. اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے اس منظر کو دیکھ کر کے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے. اس لیے سچے سنی بن کے رہیے گا. یہ آج کل جو نئے مولائی نکلے ہیں وہ چاہے پیر کی شکل میں آئے چاہے فقیر کی شکل میں آئے, یہ لٹیرے تو ہو سکتے ہیں مگر پیر فقیر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام.